السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ میں نے پچھلے دنوں ایک ناول لکھا ماہین۔ جب وہ کمپلیٹ ہو گیا تو ایسے ہی میرے دماغ میں خیال آیا تو میں نے اپنی ایک دوست سے شیئر کی بات کہ مجھے لگتا ہے جو شدت پسند لوگ ہیں نا وہ خلاف ورزی کریں گے میرے جو پوائنٹس مینشن ہے اس میں، تو تھوڑی ٹینشن بھی ہے مجھے کیونکہ میں نے اسپرچولی لکھا ہے اور مین بات میں نے بالکل بھی ان کو ذہن میں رکھ کر نہیں لکھا جو انتہا کے نیک ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ میرے ذہن میں مجھ جیسے لوگ تھے، ہم سے گناہ بھی ہوتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دوستی رکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور وہ کچھ پوائنٹس جو میں نے پچھلے کچھ سالوں میں سیکھے ہیں کہ دل کو جب تکلیف ملتی ہے تو پہلا ریئیکشن کتنا امپورٹنس رکھتا ہے، یہ سب ذہن میں رکھ کر لکھا ہے میں نے۔ اب سوشل میڈیا پہ تو ہر طرح کے کامنٹس آتے ہیں تو میں تھوڑا سوچ رہی تھی اس بارے میں، مینلی جو میں نے اپنی جرنی میں فیس کی ہیں باتیں لوگوں کی شدت پسندی کے حوالے سے، وہ پوائنٹس میں نے مینشن کیے ہیں اس میں، اور جو مین لیڈ ہے ماہین اس نے ان باتوں کا وہ ریئیکشن دیا ہے جو میں نہیں دے سکی تھی۔ میں لڑ پڑتی تھی کہ دین میں ایسا نہیں ہے، تم لوگوں کو ادبی کی اور بے ادبی کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتا، میرے لیے بالکل نیو بات ہوتی تھی، میرا ریئیکشن بھی سویئر ہوتا تھا، مجھے ڈیل کرنا بھی نہیں آتا تھا سچویشن کو۔ ہاں اب آگے سیکھ رہی ہوں کہ ریئیکشن دینا کیسے ہے اور دینا بھی ہے کہ نہیں دینا، لیکن ناول میں ماہین ہر اس بات کا اسی طرح جواب دیتی ہے جو میں دینا چاہتی تھی، یا آئندہ شاید میرا بھی وہی طریقہ ہوگا، جو سمجھتا ہے اسے بتاؤ، جو نہیں سمجھ رہا اسے چھوڑ دو، وہ پوچھے تو ایک ریفرنس ایک لاجیکل بات اس کو بتا دی جائے، اس کے بعد اس کی ہاں میں ہاں ملا دی جائے اور بحث ختم کر دی جائے۔ بیکاز جب ہم جواب دے رہے ہوتے ہیں نا کسی کو دین کے معاملے میں اسپیشلی، تو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اگلے کی بات غلط اور خود کو ہم کسی طرح صحیح پروف کر دیں، اور میں نے یہ فیل کیا ہے اپنی سچویشن سے کہ اس سے ہمارے نظریات پہ ہمارے علم پہ فرق پڑتا ہے۔ سمجھدار انسان اگلے کی بات جواب دینے کے لیے نہیں سمجھنے کے لیے سنتا ہے، اس سوال کے پیچھے کی وجہ سمجھتا ہے، اس کے بعد جواب دیتا ہے۔ ہم بس خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے لڑنے لگ جاتے ہیں، یہ ہماری اسلامک ٹیچنگز نہیں ہے۔ خیر اس کے بعد میری دوست نے کہا کہ تم نے تحقیق کی ہے؟ میں نے کہا بالکل 100%۔ شی ریپلائڈ جب بھی کسی کی طرف سے نیگیٹو بات سنو ہرٹ کرے تمہیں، جا کے دوبارہ تحقیق کرنا، جب تمہیں یقین آ جائے گا نا دوبارہ کہ ہاں میں نے صحیح لکھا ہے، اس کے بعد تمہیں فرق نہیں پڑے گا ان کی بات سے، واللہ میری پریشانی وہی ختم ہوگی لٹرلی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میں آپ کو بتاؤں آپ کے پاس کچھ دوست ایسے ہونے چاہیے جو آپ کا مشکل وقت بھی مشکل نہ رہنے دیں، ایک ایسا سپورٹ سسٹم جو برائی کی محفل لگانے کے بجائے آپ کو اچھے کاموں کی طرف لائے، آپ کو موٹیویٹ کرے، ساتھی بنے آپ کا۔ میرا ماننا ہے اگر آپ نے اونچے لیول پہ جانا ہے نا آپ کو ایسے دوست ڈھونڈنے پڑیں گے، اور عموماً یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم عام سمجھ کے دیندار سمجھ کے کہ یہ تو ہمیشہ ٹوکے گا، اس نے کیا کاؤنسلنگ کرنی ہے ہماری، یہ سمجھ کے ہم اسے اگنور کرتے رہتے ہیں۔ میں نے جب ناول کمپلیٹ کیا، مطلب میری فرسٹ بک تھی، میں تو بہت ایکسائٹیڈ تھی، دعائیں کر رہی تھی اللہ جی ان تک ضرور پہنچانا جسے واقعی ان لفظوں کی ضرورت ہو، جو لڑکی خود کو ہیل کرنا چاہتی ہے لیکن کسی جگہ پر سٹک ہے۔ تو جب یہ کمپلیٹ ہو گیا تو میں نے اپنی کچھ قریبی دوستوں کو بھیجا، میں نے کہا پہلے پڑھ لو پھر میں پبلک کروں گی۔ اب ان کی ریئیکشن آپ دیکھیں، ایک وہ ہے جو PDF سے ناول نہیں پڑھتی، وہ YouTube سے ریکارڈنگ سنتی ہے، اس نے پہلے دن 100 پیجز پڑھ لیے۔ میں حیران، مجھے لٹرلی لگا کہ یہ کوئی 15-20 ہی پڑھے گی آج۔ اس نے کہا تم نے لکھا ہے تو میں نے سارے کام چھوڑ کے پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ اب دوسری میری وہ دوست ہے جو دن میں تقریباً 500 پیجز پڑھ جاتی ہے، بہت ہائی سپیڈ ہے اس کی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کتنے پیجز ہو گئے ہیں تو کہتی ہے 20 پڑھے ہیں ابھی۔ میں نے کہا کتنی ڈھیلی ہے تو۔ آگے سے ایک ہماری فیوریٹ رائٹر ہے، ان کا نام لے کر کہتی ہے یہ انہوں نے نہیں لکھا، یہ میری الینا نے لکھا ہے، مجھے ڈیپلی کنیکٹ کر کے پڑھنا ہے، دوستی کا حق ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک اور کو بھیجا ہوا تھا، مجھے پتا تھا وہ کوئی اور ناول اس ٹائم پڑھ رہی ہے، اس نے وہ بند کر کے میرا اوپن کر کے بیٹھ گئی۔ آپ اندازہ کریں میری خوشی کس لیول پہ ہوگی۔ اب یہ سب میں شوخیاں مارنے کے لیے نہیں بتا رہی، واللہ میں سمجھانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے نا دوستوں کو سوچ سمجھ کے چننا پڑے گا کہ واقعی کون آپ کا دوست ہے کون دوست نہیں ہے۔ جو شخص آپ کے کام میں کیڑے نکالتا ہے، آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتا ہے، جن کو خوشیوں میں شریک کرتے ہوئے آپ کو سوچنا پڑے کہ تانے ہی پڑیں گے ادھر سے، جب تک آپ ایسے لوگوں میں گھرے رہیں گے نا آپ ترقی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کو مینٹل پریشر ہی اتنا دیں گے یہ لوگ جنہیں آپ دوست سمجھ رہے ہوتے ہیں۔